شو آج کی سب سے بڑی خبر جو میں آپ کو پہنچا رہی ہوں، جو آپ کو دے رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کو بہت جلد بھارت کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کلبھوشن یادو نظر یہی آ رہا ہے، لگ یہی رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہوئی اور کس طریقے سے یہ ممکن ہو پائے گا، کیونکہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے کلبھوشن یادو کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ اس کو ایفیکٹو بنانے کے لیے ریویو اینڈ ریکنسیڈر 2020 جو قانون ہے اس کے لیے آرڈیننس پاس کر لیا ہے، وہ آرڈیننس قبول کر لیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کیس چل رہا تھا، کافی سالوں سے یہ کیس چل رہا تھا اور اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا گیا تھا اور انڈیا نے وہاں پر یہ پٹیشن، آپ کہہ لیجئے یہ کیس دائر کیا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ جاسوس نہیں ہے، اور ایک بہت لمبا کیس چلا اور انہوں نے کہا کہ ان کو واپس کیا جائے، بھارت کے حوالے کیا جائے۔ اس کے اوپر پاکستان نے ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے جو کیس ہے وہاں پر لے کر پہنچے اور اس کو انہوں نے اس کیس کو آگے پروسیڈ کیا، جو کہ سزائے موت دی گئی تھی۔ ان کا جو فیصلہ ہوا تھا سزائے موت تھا کلبھوشن یادو کے لیے، لیکن اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ کہا کہ حق نظر ثانی جو ہے اس کو کیا جائے، یعنی یہ کہ ریویو اینڈ ریکنسیڈر کیا جائے۔ اس کا بل آرڈیننس 2020 جو ہے وہ اب کل کے روز پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے، منظور کر لیا گیا۔ یہ تو خبر ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے۔ جو تھوڑی سی کہانی تھی وہ تو میں نے آپ کو بتائی، لیکن ہوا کیا، کل کے روز کیا ہوا اور آخر ایسا پاکستان میں کیوں ہوتا ہے، ہم اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیے ہوا کچھ یوں کہ جب یہ بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو اسمبلی میں موجود جتنے بھی ممبر تھے ان سب نے بہت زیادہ شور کیا، اور خاص طور پر اپوزیشن نے اس کی بہت مخالفت کی۔ اپوزیشن نے اس کی مخالفت کیوں کی اور یہ سب کچھ اسمبلی میں کیوں کر ہوا اور اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، وہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں چاہوں گی کہ میں آپ کو وہ فوٹیج دکھاؤں کہ جس میں جب یہ آرڈیننس پاس ہو رہا تھا تو اس وقت اسمبلی میں کیا کچھ ہوا ہے۔ آئیے وہ فوٹیج دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں صرف ایک ابتدائی مختصر بل کا حصہ قرار پاتا ہے۔ آئٹم نمبر جی، آپ نے وہ فوٹیج دیکھ لی کہ کل پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جب یہ آرڈیننس ریویو اینڈ ریکنسیڈر 2020 آرڈیننس فار کلبھوشن یادو اس کو جب پاس کیا گیا اور اس کو منظور کر لیا گیا تو اس وقت اپوزیشن نے کیا کچھ کیا اور وہاں پر کتنا ہنگامہ ہوا۔ اچھا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے میرا خیال ہے کہ 17 جولائی 2019 میں اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کلبھوشن یادو کو فیصلہ جو ہے اور سزا کے خلاف جو ہے وہ ایک جائزہ لے، دوبارہ سے جو ہے اس کو ریویو کیا جائے اور دوبارہ جو ہے اس پہ غور کیا جائے، ریکنسیڈر کیا جائے، کیونکہ ویانا کنونشن کی جو آپ سوچ لیجئے جو شک 36 ہے اس میں خاص طور پر جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی خلاف ورزی کے حوالے سے اس کو یقینی بنانا ہوتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، جبکہ یہی اگر آپ ڈیسیژن دیکھیے تو اس میں پیرا نمبر 145 139 اور 146 جو ہے وہ اسی کے اس میں آتا ہے، جو کہ تمام یہ قانون بتاتا ہے۔ کل جب یہ قانون پاس ہونے کے لیے یہ آرڈیننس پیش کیا گیا تو جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں انہوں نے کورم کی نشاندہی کو، مطلب یہ انہیں کہا گیا کہ کورم پورا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسمبلی میں کورم پورا ہو، لوگ پورے ہوں تو تبھی کچھ پاس ہو سکتا ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ کورم پورا نہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا اور اپوزیشن ارکان نے اس بات پر اسپیکر کے روسٹم پر آ کر اس کا گھیراؤ کر لیا اور کورم کورم کے نعرے لگاتے رہے۔ تو یہ جو آپ نے فوٹیج دیکھی ہے اس میں کورم کورم کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں وہ اس لیے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ اسپیکر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ لوگ پورے نہیں ہیں، تعداد پوری نہیں ہے، قانونی طور پر آپ یہ بل پاس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ آرڈیننس پاس کر رہے ہیں کیونکہ آپ یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کبھی آپ یہ کہا کرتے تھے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، یہ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے اور آج آپ وہی بل پاس کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے اس پہ بات کرتے ہوئے کہا اگر ہم یہ قانون نہ لاتے تو انڈیا سلامتی کونسل میں چلا جاتا پاکستان کے خلاف، مطلب انہوں نے آپ یہ کہہ لیجیے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے شور شرابے میں ہونے والی یہ جو قانون سازی ہے اس پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی
کچھ کہے بغیر باز نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بل پڑھنے بھی نہیں دیا گیا, ہمیں اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی نہیں کرنے دی گئی, اور ہمیں اس کے اوپر جو ووٹ ہے وہ بھی نہیں کرنے دیا گیا کہ اس کو لایا جائے یا نہ لایا جائے, اور ہمیں جو ہمارا جو اختلاف ہے, ہم جو بات کریں وہ بھی ریکارڈ پر نہیں لائی جا رہی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ایک اس طریقے سے نہیں چلایا جاتا, یہ اس کا استحقاق مجروح ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹرم بھی نکالی, ایک ٹرم یوز کی. انہوں نے کہا کہ یہ NRO دیا جا رہا ہے. جو NRO کی بات ابھی تک PTI حکومت کی طرف سے کی جاتی تھی نا کہ ہم NRO نہیں دیں گے, آپ سمجھتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے. تو اب بلاول بھٹو کی طرف سے ان کے اوپر جواباً یہ تنقید کی گئی کہ عمران خان جو کہ کشمیر کے وکیل بنتے تھے وہ تو اب کلبھوشن یادو کے وکیل بن گئے, اور اب آپ کلبھوشن یادو کو NRO دے رہے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کلبھوشن یادو کو NRO دینا تھا تو آرڈیننس کیوں لائے. اور اس دوران انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی, اور جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے وہ بینچ بجا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہے. اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں بولنے بھی نہیں دیا اور ہم سے پوچھا بھی نہیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پارلیمنٹ چلانے کا, اور اس کے لیے آپ کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہوگا. لیکن جو زبردستی بل ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا, اور آپ کو ہم سے بات کرنی چاہیے تھی. آپ ہم سے بات کریں تاکہ ہم اس سلسلے میں آپ کی مدد کریں, ہیلپ آؤٹ کریں آپ کو. اچھا, اس کے اوپر جو شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے فورن منسٹر ہیں, ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی بہت کچھ کہا. انہوں نے کیا کہا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کلبھوشن پر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر ہی عمل کر رہے ہیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ دراصل ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے پر عمل کر رہے ہیں, کیونکہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل نہ کرے, کہ انڈیا کی خواہش ہے کہ پاکستان اس فیصلے پر جو ہے وہ عمل نہ کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ہمارے خلاف کچھ کرے گا, تو وہ تو یہ چاہتا ہے انڈیا. اس لیے ہم یہ قانون جو ہے اس کے اوپر پاس کر رہے ہیں, جس کے اوپر جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے پھر ایک مرتبہ بہت زیادہ کچھ کہا گیا اور مذاق بھی اڑایا گیا, اس طرح کے جو ہے وہ کچھ ورڈز بھی بولے گئے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی بات کو اس طرح لیا. انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھارت کی زبان بول رہی ہے اس وقت, یعنی اپوزیشن جو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کیوں پاس کر رہے ہیں قانون, اور آپ کلبھوشن یادو کو کیوں چھوڑ رہے ہیں, اور آپ یہ اس کے حق پہ یہ آرڈیننس کیوں لا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بھارت کی زبان بول رہے ہیں, واپس کر دیا جائے. اگر ہم اس بات پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں اور یہاں پر رک کے اس بات پہ غور کریں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا, تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پاکستان کی جو بھی حکومت آتی ہے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انڈیا کا کارڈ جو ہے وہ اس طرح کھیلتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, کہ انڈیا سے اگر کوئی حکومت آئی, مثلا نواز شریف کی حکومت تھی, اور اگر ان کے تعلقات انڈیا سے بہت اچھے تھے, اگر ان کے تعلقات نریندر مودی سے بہت اچھے تھے, اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے دور میں نریندر مودی ایک مرتبہ ان کی فیملی کی کسی شادی کو اٹینڈ کرنے کے لیے بھی آئے, تو اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو ایشو بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو وہی ایک نعرہ لگتا ہے, اور تو یہی نعرہ لگتا رہا نواز شریف حکومت کے خلاف کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, غداری کا ٹیگ دے دیا گیا. اب جب PTI کی حکومت اقتدار میں آئی تو ظاہر ہے کہ یہ موقع, ایسا کوئی بھی موقع جب آتا ہے کہ جب PTI کی حکومت کوئی بھی ایسا قدم اٹھاتی ہے جس سے ایسا لگتا ہے, جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تجارت کی بات ہوئی اور دوستی کی جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت اپوزیشن کی طرف سے وہی نعرے لگائے گئے کہ مودی کا جو یار ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا, تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہی تو موقع ہے, اب PTI ایسا کر رہی ہے تو اب ہم اس کے خلاف یہ والا نعرہ استعمال کریں گے. تو کل جو اسمبلی میں ہوا ہے وہ بھی دراصل اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہمارا ایک نیریٹو بن گیا ہے, ہمارا ایک یہ مزاج بن گیا ہے. ہم نے اپنی سیاست میں ایک یہ چیز لے آئے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ نیبر سے دوستی کرنے کا ایک نیریٹو لے کر چلیں, بلکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کارڈ استعمال کرتے ہیں. ہم اگر نیبر سے دوستی کی بات کی جائے تو ہم جس طرح ریلیجن کارڈ استعمال ہوتا ہے اسی طرح انڈیا کا کارڈ بھی استعمال ہوتا ہے, اور انڈیا کے کارڈ کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے دوسری اپوزیشن کو یا حکومت کو گندا کرنا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف یہ کارڈ استعمال کرتے ہیں. ورنہ یہ پوری دنیا جانتی ہے, اور پاکستان کے جو لا میکرز ہیں, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, اور بہت حد تک عوام بھی اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے, اور اگر پاکستان کے پاس, جس طرح مجھے یاد ہے کہ میں ایک انٹرویو کر رہی تھی
جو کہ ہمارے ریٹائرڈ جنرل تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو کلبھوشن یادو کا معاملہ ہے وہ تو بہت پہلے نپٹ جانا چاہیے تھا، اور ایک اچھے طریقے سے ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ لو اور کچھ دو کا طریقہ اپنائیں، یعنی یہ کہ آپ ان کے بدلے میں آپ بہت کچھ لے سکتے تھے، آپ ان کے بدلے میں کوئی بات ایسی کر سکتے تھے، کنٹریز اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ہم سب کو یہ بات پتہ ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے وقتی فائدے کے لیے وہ کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ انڈیا کا کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تو کیونکہ انڈیا کے دوست ہیں تو آپ تو غدار ہیں، آپ کیونکہ انڈیا سے دوستی کی بات کر رہے ہیں تو آپ غدار ہیں، اور آپ کیونکہ انڈیا سے تجارت کی بات کر رہے ہیں تو آپ غدار ہیں۔ تو ہر بات میں جس طریقے سے جرنلسٹوں کو ہمیں بھی غداری کا جو ہے سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے،